ٹھیک ہے، اور جلال صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ بالکل ہوئی ہے، یہ آن ریکارڈ نہیں ہے لیکن آف دا ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے کہ ہیں پھر۔ گنڈاپور صاحب ہاں ہوئی ہے، یہ تقریباً کچھ 3-4 یہ دن کہاں سے پہلے خبر آئی ہے مجھے بھی اچھا بتا دیں۔ شفقت صاحب، یہ کیا بات کریں جلال صاحب کے ان کی ملاقات ہوئی ہے 2-3 دن پہلے، ایسا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری ملاقاتیں سامنے کروائی جاتی ہیں۔ اب یہ جلال صاحب بتا رہے ہیں تو پھر کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ چھپ چھپا کے بھی بندے خان صاحب سے ملواتے رہتے ہیں۔ پہلے خبریں آتی تھی کہ کئی لوگ جاتے ہیں خان صاحب کے پاس منت ترلا کرنے کے لیے اور وہ نہیں مانتے، تو میں تو یہی سمجھتا تھا کہ جو بھی بندہ جاتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، شاید ایسی کوئی ملاقاتیں ہوتی ہوں مے بھی۔ جلال صاحب پی ٹی آئی تو لا علم ہے اس ملاقات سے اور آپ اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں۔ بالکل بی بی، میں آن کیمرہ ان کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ملاقات ہوئی ہے گنڈاپور صاحب کی، اور کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی بانی کو جو ہے پورے سچویشن کے بارے میں سمجھایا بھی گیا ہے، اور میرے خیال میں اندر سے یہ ریسپانس بھی آیا ہے۔ یہ مجھے اڑتی خبر ملی ہے چڑیا سے اچھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے یہ سہیل افریدی سے خوش نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں جو ہے اس کے اوپر شاید آرڈر دے دوں کہ یہ سی ایم بی جو ہے چینج ہو جائے، کوئی اور آ جائے۔ تو جس طرح کے جو ہے سہیل کو ٹاسکنگ دی گئی تھی کہ آپ نے جو ہے فل فلیج جو ہے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے جو ہے ٹف ٹائم دینا ہے گورنمنٹ کو، تو ان سے تو میرے خیال میں جو پہلے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ کافی تگڑے تھے، وہ 2-3 دفعہ اسلام آباد آئے، انہوں نے جو ہے گولیاں کہی ہے، انہوں نے جو ہے ٹف ٹائم دیکھا ہے، سخت ٹائم دیکھا ہے۔ یہ تو میرے خیال میں جو ہے یہ بچڑا جو ہے یہ آرام سے جو ہے بیٹھا ہے، اپنا صوبہ چھوڑ کے جو ہے اسلام آباد کبھی جو ہے کسی I8 مرکز میں گھومتا ہے، ٹک ٹاک کے بناتا ہے، کبھی جو ہے 10 مرکز میں گھومتا ہے، ٹک ٹاک کے بناتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے وہ یہ چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس میں پورا نہیں ہے، تو شاید جو ہے یہ بھی جو ہے آگے کی میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ جی چند دنوں میں شاید فیصلہ ہو جائے کہ سہیل افریدی کو بھی جو ہے نشست سے جو ہے ہٹایا جائے۔ شفقت صاحب، یہ تو پوری چارج شیٹ ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، اور مزاحمت کی مثال بنا کر ان کو لایا گیا تھا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ان کو ہٹانے والے ہیں جلد۔ جلال خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اتنی چھوڑی ہیں انہوں نے کہ میں تو ان کو اچھا خاصا شریف آدمی سمجھتا آ رہا ہوں، پورا پروگرام کیا ہے ان کے ساتھ، اور یہ جو باتیں یکدم بیکی کرنے لگ گئے ہیں مجھے تو بالکل اسی عجیب لگا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں چل پڑے۔ ان کو تو ہونا چاہیے عطا تارڑ کی جگہ پر، اور وہ کیا نام ہے ایک اور نون لیگ کا، اعظم نذیر اس تارڑ کا صاحب۔ نام مجھے بھول گیا ہے۔ نہیں ایک ان کا سینیٹر ہے، وہ ان کی جگہ ان کو ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں چل پڑے ہیں میرے بھائی۔ دیکھیں کوئی نہ ملاقات ہوئی ہے بانی سے کسی کی، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ سہیل آفریدی صاحب بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، وہی سی ایم ہیں اور وہی انشاءاللہ رہیں گے، اور میرے بھائی کو تھوڑا سا تو سوچ کے باتیں کرنی چاہیے۔ جن کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو بندہ وہ تو نہ باتیں کرے، نہ کوئی چلے 5% ہو تو اس کو تو 100% کرے بندہ، بات ہو ہی نہ، اور ایک نئی کہانی بندہ گھڑ کے لے آئے تو عجیب سا لگتا ہے بس۔ ٹھیک ہے جلال صاحب، گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹی وی شو میں کہا کہ ہمیں جنگی جہازوں کے اتنے آرڈر بھی مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے بعد IMF کی ضرورت نہ پڑے، ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اپنے وسائل کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حکومت کے پاس معاشی استحکام لانے کی یہ آخری آپشن ہے؟ بی بی اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ملک ہے خداداد پاکستان جو ہے آج جو ہے معاشی جو ہے بہت بحران میں چل رہا ہے، اور میرے خیال میں جو ہے یہ لاسٹ آپشن نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ کافی وسائل ہے، کافی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے ان کے اوپر کوئی ورکنگ ایسا نہیں کی ہے، تو یہ دس از ناٹ دا لاسٹ آپشن، لیکن دس از دا لیسٹ آپشن کہ ہمیں جو ہے بالکل انٹرنیشنلی جو ہے ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں، اور اس سے جو ہے الحمدللہ ہمارے ملک کو جو ہے کافی فائنینشلی جو ہے پروفٹ ہوگا، بینیفٹس ہوں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور باقی بات رہی ہے خان صاحب کی کہ یہ کہتے ہیں کہ
मैं सेंसिबल बात नहीं करता हूँ। मैं तो जो है अपनी उड़ती चिड़ियाओं की खबर आपको सुनाता हूँ। बाकी और माजी में भी जो है मैंने जितने बातें की है कम अज कम वो उसमें जो है 70-80% जो है सच साबित हुई है। ये सुहेल अफरीदी जो है ये सीएम नहीं थे और मैंने असेंबली फ्लोर पे ये बात कही थी कि ये जो है हमारे आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव है और उससे 3-4 महीने बाद जो है फिर इनको सीएम बनाया गया है। तो मैं कुछ सुन के कुछ देख के जो है आपको खबर देता हूँ। अच्छा शौकत साहब, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? फिर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। चलें जी, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि सीएम यही रहेंगे और इंशाल्लाह वो जिस तरह काम कर रहे हैं अपने सूबे के लिए और अपनी जमात के लिए वो बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं और इसी तरह करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। मैं ईमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।